اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 70 نمبر صورت ہے، سورۃ کہف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ صورت دو ناموں سے موسوم ہے، ایک تو سورۃ النحل مشہور نام ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی صورت۔ سورۃ النحل اس کا نام اس لیے ہے کہ نحل شہد کی مکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب مخلوقات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے اسرار ودیعت کی ہے، اور شہد کی اس مکھی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے متعدد نعمتیں نکالی ہے۔ شہد ہے، شہد کا چتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں۔ تو یہ صورت کے عام معنی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اور وہ عام معنی ہے نعمتوں کا گنوانا اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، چونکہ شہد کی مکھی سے اللہ تعالیٰ متعدد نعمتیں بندوں کے لیے نکالتے ہیں، اس لیے صورت کے معنی کے ساتھ اس کی ایک بہت بڑی مناسبت ہے۔ اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعم نعمتیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت ساری نعمتیں گنوائی ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ النعم۔ اس صورت کا سورۃ حجر کے ساتھ ربط۔ نمبر 1، سورۃ حجر میں نزول عذاب کا ذکر تھا سابقہ امتوں پر، سابقین پر، جبکہ اس صورت میں نزول عذاب کا ذکر ہے موجودہ اہل مکہ، مشرکین مکہ میں سے جو مکذبین تھے، ان پر نزول عذاب کا ذکر ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ نمبر 2، جب پہلی صورت میں مشرکین کے لیے تخویفات ذکر کی گئی کہ شرک کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، تو مشرکین نے اپنے شرک کے جواز پر اللہ کی مشیت سے استدلال کیا کہ ہم شرک اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ اللہ نہ چاہتا تو ہماری کیا مجال تھی کہ ہم شرک کر لیتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس استدلال کا رد کیا ہے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں عذاب کے واقعات سے نصیحت کی گئی تھی، اس صورت میں تذکیر بالنعم ہے، نعمتیں یاد دلا کر نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں کہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ نمبر 4، سورۃ حجر کے آخر میں آداب دعوت بیان کیے گئے تھے، اس سورت کے آخر میں بھی آداب دعوت بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، سورۃ حجر میں اس بات کا ذکر تھا کہ شیطان کا تسلط
غاوین پر، گمراہ قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کے اقسام ذکر کیے جاتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو کس طرح بہکاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اصول ایمان سے انکار ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ سورۃ ابراہیم کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی پیش کی گئی تھی سورت کے آخر میں۔ اس سورت کے آخر میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ جمیعا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ سورۃ ابراہیم میں بھی نعمتوں کا بیان تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس سورت میں ان نعمتوں کی تفصیلات ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے کہ اس میں نعمتیں بیان کی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں منعم علیہم کے راستے کی طلب ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس میں نعمتوں کا بیان ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون شرک کی وجہ سے قحط کا عذاب آ گیا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ طعنہ دیتے تھے کہ جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب لے کر آؤ نا۔ اس صورت میں اس کا جواب آ گیا۔ ہجرت کے بعد تقریباً 8-10 سال کا عرصہ اس طرح تھا کہ اس میں عذاب نہیں آیا تھا، تو وہ بڑے خوش تھے اور طعنے دیتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے۔ تو اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا کہ عذاب آ گیا۔ عذاب اگر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور عذاب اگر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اب لو عذاب آ گیا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ اس طرح سورت کا بنیادی مضمون ہے نفی شرک اعتقادی اور فعلی۔ ابتدا سورت سے لے کر 113 نمبر آیت تک نفی، یہ سورت کا پہلے حصہ ہے۔ اس میں نفی شرک اعتقادی ہے، اور فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 114 نمبر آیت سے پھر نفی شرک فعلی شروع ہوتی ہے۔ سر سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شرک اعتقادی اور فعلی پر رد ہے، اور اس میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور مشرکین کے اس استدلال پر رد ہے، اس باطل استدلال پر کہ ہم شرک اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس پر راضی ہے اور یہ اللہ کی مشیت ہے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اس کا جواب اور توحید کے اس بات کے اس میں کئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ، توحید کو عقلی دلائل کے ساتھ اس ثابت کیا گیا ہے، مختلف دلائل۔ تقریباً 22 دلائل۔ دوسرا طریقہ، خلق الامور العظام، بڑی بڑی چیزوں کی پیدائش،
آسمان، زمین، پہاڑ، جانور، سمندر، سورج، چاند، ستارے، خلق الامور العظام، بڑے بڑے مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تیسرا طریقہ، اللہ نے نافع چیزوں کا ذکر کیا ہے، پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، بیویاں، اولاد، معقولات، مشروبات، ازواج، اولاد۔ چوتھا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر کر کے نصیحت کی ہے۔ ایک طریقہ اس بات توحید کا اس طرح اختیار کیا گیا۔ اسی طرح شرک کے تمام اقسام پر رد کیا گیا ہے۔ اس میں شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت، اور شرک فی التحلیل والتحریم۔ اسی طرح شرک پر رد کیا گیا ہے دلیل نقلی اجمالی کے ساتھ تمام انبیاء سے، آیت نمبر 36 میں، اور دلیل نقلی کے ساتھ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام سے 120 نمبر آیت۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین پر رد کیا گیا ہے 3 مثالوں کے ذریعے، اور اسی طرح اس صورت میں اللہ نے توحید کا عہد لیا اور اس کو پورا کرنے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی، اور نقض عہد سے منع کیا، اس سے ڈرایا ہے۔ مشرکین پر رد ہے، ان کے لیے تخویف ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ 112 نمبر آیت نمبر 1 اور 112۔ اس طرح اس صورت میں مسئلہ توحید کو مختلف تعبیرات سے بیان کیا گیا ہے، اور دلیل وحی بھی اس میں ذکر کی گئی ہے رد شرک کے لیے 51 نمبر آیت میں، اور اس کے 86 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اپنے شرک سے انکار کریں گے۔ اس طرح یہ سورۃ انعام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کس چیز میں؟ کثرت ادلہ عقلیہ میں۔ اس میں 22 دلائل عقلی ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ سورۃ انعام میں 25 دلائل تھے۔ اس طرح شرک اعتقادی اور فعلی کے رد میں بھی مشابہت رکھتا ہے۔ سورۃ انعام میں شرک اعتقادی کا رد مقدم تھا، فعلی کا مؤخر تھا۔ اس میں بھی اسی طرح ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اسی طرح، نساء میں بھی اسی طرح، یونس میں بھی اسی طرح۔ اس طرح سورۃ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کی طرف ترغیب تھی، دلیل نقلی تفصیلی بیان ہوئی تھی وہاں پر۔ اس صورت میں اور پھر ذکر کیا گیا تھا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم اقتدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً تھا، اور 17 انبیاء کے اجمالاً، اور پھر حکم تھا کہ ان انبیاء کے اقتداء کرو۔ اس صورت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے تابعداری کے حکم ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو سورۃ انعام کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ سورت کے خصوصیات، امتیازات۔ نمبر 1، یہ سورت اس لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں کثرت سے ادلہ عقلیہ ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، 4 قسم کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی تقسیم کی گئی ہے 4 قسموں کی طرف۔ نمبر 3، اس میں کثرت سی مثالیں ذکر کی گئی ہے اس بات توحید اور رد شرک کے لیے۔ نمبر 4، اس میں نقض عہد کے لیے زواجر ہے، جو لوگ وعدے توڑتے ہیں۔ نمبر 5، اس میں مشرکین پر رد ہے کہ وہ ایک باطل استدلال سے اپنے شرک کے لیے
جواز فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کی خصوصیات تھی جو بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے نہج سے اس صورت کے مقاصد بیان کریں گے اور اس کے فوائد و لطائف بیان کریں گے۔